دنیا کی سیاست ہمیشہ سیدھی نہیں ہوتی، یہاں طاقت کے ساتھ ساتھ حکمت عملی، مفادات اور وقت کا کھیل بھی چلتا ہے۔ آج ہم دو ایسے سوالات پر بات کرنے جا رہے ہیں جو پوری دنیا میں لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں۔ آخر روس اور چین نے ایران کی کھل کر مدد کیوں نہیں کی؟ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن سوال، دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول کیوں حاصل نہیں کر سکتا؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک نہایت حساس اور اہم عالمی راستہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے پیچھے چھپی حقیقت، عالمی طاقتوں کے خفیہ مفادات اور اس پیچیدہ جیوپولیٹیکل کھیل کو آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ جو حقیقت اب جانے والے ہیں وہ عام خبروں سے کہیں زیادہ گہری اور حیران کن ہے۔ عالمی طاقت کے کھیل میں کچھ سوال ایسے ہیں جو دماغ گھما دیتے ہیں، خاص طور پر جب بات آتی ہے آبنائے ہرمز کی۔ تو چلیں آج ان پہیلیوں کو سلجھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پردے کے پیچھے اصل میں چل کیا رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال، جب مشرق وسطیٰ میں حالات بالکل گرم تھے تو ایران کے سب سے بڑے پارٹنرز روس اور چین نے فوجی مدد کیوں نہیں کی؟ مطلب سب کی نظریں ان پر تھیں، لیکن وہ تو ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ سوال یہ ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ اور پھر آتا ہے دوسرا سوال جو اتنا ہی دلچسپ ہے، دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت امریکہ آخر کیوں ایک اتنی چھوٹی سی آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز پر پوری طرح قابو نہیں پا سکتی؟ ان دونوں سوالوں کے جوابات میں آج کی دنیا میں طاقت کا اصل مطلب چھپا ہوا ہے۔ تو چلیں پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں، اور اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں روس، چین اور ایران کے تعلقات کو لے کر ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرنی ہوگی، کیونکہ یہ وہ فوجی اتحاد ہے ہی نہیں جیسا کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو ان ممالک کے بیچ جو رشتہ ہے اسے کہتے ہیں اسٹریٹیجک پارٹنرشپ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سا مطلب ہے کہ بھئی تجارت، توانائی، سفارتکاری، ان سب میں تو ہم ساتھ ہیں، لیکن ان کے بیچ کوئی ایسا پکا معاہدہ نہیں ہے جو کہے کہ ایک کے لیے دوسرے کو جنگ لڑنی ہی پڑے گی۔ یہ سب مفادات کا کھیل ہے، کوئی فوجی اتحاد نہیں۔ دیکھیں، روس اور چین کے فیصلے جذبات پر نہیں چلتے، بلکہ اپنے ٹھوس قومی مفادات پر چلتے ہیں۔ انہوں نے فوجی مداخلت سے گریز کیوں کیا؟ بھئی پہلی بات تو یہ کہ اس سے ایک بڑی عالمی جنگ چھڑ سکتی تھی، دوسرا ان کی اپنی معیشتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا، اور تیسرا سچ پوچھیں تو جغرافیائی طور پر بھی ایران تک براہ راست فوجی مدد پہنچانا بہت ہی مشکل اور خطرناک کام تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جنگ کے تباہ کن راستے کو چھوڑ کر انہوں نے ایک سمجھداری والا راستہ چنا، خاموش سیاسی حمایت کا، یعنی سفارتی سطح پر ایران کا ساتھ دیا، مغربی اقدامات پر تنقید کی اور کہا کہ بھئی بات چیت سے معاملہ حل کرو۔ یہ ایک ایسی چال تھی جس سے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، مطلب ان کے اپنے مفادات بھی محفوظ رہے اور ایران کو سیاسی سپورٹ بھی مل گئی۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے سوال پر۔ آخر اس آبنائے ہرمز میں ایسا ہے کیا؟ یہ اتنی اہم کیوں ہے پوری دنیا کے لیے کہ امریکہ جیسی سپر پاور بھی یہاں قدم رکھنے سے پہلے 100 بار سوچتی ہے؟ ذرا عدد کو دیکھیں، 20%، یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ پوری دنیا میں روزانہ جتنا بھی تیل استعمال ہوتا ہے اس کا تقریباً 20% اسی ایک تنگ سے سمندری راستے سے گزرتا ہے۔ سوچے ذرا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کی توانائی کی شہرگ بالکل اسی آبنائے سے جڑی ہے۔ یہاں ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو پوری عالمی معیشت ہل کر رہ جائے گی۔ اور اس کی ساری اہمیت اس کے جغرافیہ میں چھپی ہے۔ اسے دنیا کا سب سے اہم چوک پوائنٹ کہتے ہیں، مطلب ایک ایسی جگہ جو بہت تنگ ہو۔ اپنے سب سے تنگ حصے میں یہ صرف 33 کلومیٹر چوڑی ہے، اور یہی تنگی اسے بے وقت بہت اہم اور بہت ہی زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے۔ تو سوال پھر وہی کہ آخر کیوں اتنی بڑی فوجی طاقت بھی اس چھوٹی سی جگہ پر کنٹرول نہیں کر پاتی؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں طاقت کا کھیل بالکل الگ اصولوں پر کھیلا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، ایران بالکل اس آبنائی کے شمالی ساحل پر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پوزیشن اسے ایک زبردست جغرافیائی فائدہ دیتی ہے۔ اب اتنی تنگ جگہ میں ایران اپنے ساحلی میزائل، سمندری مائنز، چھوٹی تیز رفتار کشتیاں اور ڈرونز، ان سب کا استعمال کر کے کسی بھی بڑی سے بڑی نیوی کے لیے بہت بڑا سردرد بن سکتا ہے۔ فوجی زبان میں اس حکمت عملی کو اے سیمیٹرک وارفیئر یعنی غیر متناسب جنگ کہتے ہیں۔ اس کا اصول بہت سادہ ہے، آپ کو دشمن کو ہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کے لیے لڑائی کو اتنا مہنگا اور خطرناک بنا دو کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے، اور ایران بالکل اسی اصول پر کام کر رہا ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، ایران کا مقصد امریکی نیوی کو ایک کھلی جنگ میں ہرانا ہے ہی نہیں، بالکل نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کا اصل ہدف کچھ اور ہے، اور وہ ہدف یہ ہے کہ آبنائے کو
तजारती जहाज़ों के लिए बस इतना खतरनाक बना दो कि कोई कंपनी वहां से गुजरने का रिस्क ही ना ले। सोचें, सिर्फ एक मिसाइल हमले का खतरा ही काफ़ी है कि इंश्योरेंस कंपनियां अपने रेड आसमान पर पहुंचा दें और तजारती ट्रैफिक खुद ब खुद रुक जाए। यही ईरान की असल ताकत है। तो अब जब हमने ये सारे टुकड़े जोड़ लिए हैं तो चलें अब पूरी तस्वीर देखते हैं। ये एक आलमी शतरंज का खेल है जहां हर खिलाड़ी बहुत ही नाजुक तवाजुन पर खड़ा है। तो इस खेल में हर खिलाड़ी की चाल क्या है? अमेरिका, वो आलमी माइशत को बचाना चाहता है, इसलिए मुकम्मल कंट्रोल से गुरेज करता है। चीन और रूस, वो अपने तिजारती रास्ते महफूज रखना चाहते हैं, इसलिए जंग से बचते हैं। और ईरान, वो अपने ज्योग्राफिया को इस्तेमाल करता है अपना असर और रसूख कायम रखने के लिए। सच्ची बात तो यह है कि यहाँ कोई भी फुल स्केल जंग नहीं चाहता, क्योंकि सब जानते हैं कि नुकसान सबका होगा। और ये पूरी सूरत हाल हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है कि सिर्फ ताकत ही दुनिया को कंट्रोल नहीं करती, असल चीज़ है हिकमत अमली। तो इस सब का असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि रूस और चीन मोहतात हैं, कमज़ोर नहीं। अमेरिका बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी ताकत लामहदूद नहीं है। और ईरान भले ही छोटा मुल्क हो, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से इस खेल का एक बहुत अहम खिलाड़ी है। क्योंकि आखिर में दुनिया को वो कंट्रोल नहीं करते जो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, बल्कि उसे वो लोग शक्ल देते हैं जो ये समझते हैं कि कब कदम उठाना है और कब पीछे हटना है। और यही वो समझदारी है जो इस आलमी बिसात पर नाजुक तवाजुन को कायम रखे हुए है। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक करें और शेयर करें।